کسی شخص یسوع کی بابت جو مر گیا تھا پولس اسے زندہ بتاتا ہے۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت رسولوں کے اعمال اس کا 24واں باب اس کی 27ویں آیت سے لے کر 25ویں باب کی 13ویں تا 21ویں آیات مقدسہ۔ لیکن جب 2 برس گزر گئے تو پرکیوس فسطس فیلکس کی جگہ مقرر ہو کر آیا۔ اگرپا بادشاہ اور برنیکا کیسریا میں آئے کہ فسطس سے ملاقات کریں، اور ان کے وہاں کافی دن رہنے کے بعد فسطس نے پولس کا حال بادشاہ سے بیان کیا اور کہا، ایک شخص ہے جسے فیلکس قید میں چھوڑ گیا ہے۔ جب میں یروشلم میں تھا تو سردار کاہن اور یہودیوں کے بزرگ میرے پاس آئے اور اس کی سزا کے حکم کے طالب ہوئے۔ انہیں میں نے جواب دیا کہ رومیوں کا دستور نہیں کہ کسی آدمی کو رعایتاً حوالہ کریں جب تک مدعا لے اپنے مدعیوں کے روبرو ہو کر جرم سے اپنی صفائی کرنے کے لیے عذر کا موقع نہ پائے۔ بس جب وہ یہاں اکٹھے ہوئے تو میں نے کچھ دیر نہ کی بلکہ دوسرے ہی دن تخت عدالت پر بیٹھ کر حکم دیا کہ اس آدمی کو لاؤ۔ مگر جب اس کے مدعی اس کے گردا گرد اکٹھے ہوئے تو انہوں نے اس کے حق میں کسی ایسی بات کا الزام نہ لگایا جس میں مجھے کچھ برائی نظر آتی ہو، بلکہ اپنے دین اور کسی یسوع کی بابت اس سے بحث کرتے تھے جو مر گیا تھا اور پولس اسے زندہ بتاتا تھا۔ جب میں اس طرح کی بحث سے شک میں پڑا تو اس سے پوچھا، کیا تجھے یروشلم جانا منظور ہے کہ وہاں ان باتوں کا فیصلہ ہو؟ مگر جب پولس نے مرافعہ کیا کہ میرا انصاف شہنشاہ کی بارگاہ کی تجویز پر موقوف رہے تو میں نے حکم دیا کہ جب تک اسے قیصر کے پاس نہ بھیجوں اس کی نگہبانی کی جائے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ زبور 103 جماعتی جواب ہیلیلویا۔ اے میری جان خداوند کو مبارک کہہ، اور جو کچھ مجھ میں ہے اس کے قدوس نام کو مبارک کہیں۔ اے میری جان خداوند کو مبارک کہہ، اور اس کے کسی احسان کو فراموش نہ کر۔ جماعتی جواب ہیلیلویا۔ کیونکہ جس قدر آسمان زمین سے بلند ہے اسی قدر اس کی رحمت اس سے ڈرنے والوں پر ہے۔ جس قدر مشرق مغرب سے دور ہے وہ ہمارے گناہ ہم سے اتنی ہی دور کر دیتا ہے۔ جماعتی جواب ہیلیلویا۔ خداوند نے اپنا تخت آسمان میں نصب کیا ہے اور اس کی بادشاہی سب پر مسلط ہے۔ خداوند کو مبارک کہو، اے اس کے تمام فرشتوں جو قوت میں زورآور ہو اور اس کے کلام پر عمل کرتے ہوں۔ جماعتی جواب ہیلیلویا۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس یوحنا کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ 21واں باب 15ویں آیت سے 19ویں آیت تک۔ میرے برے چرا، میری بھیڑیں چرا۔ اس وقت جب وہ ناشتہ کر چکے تو یسوع نے شمعون پترس سے کہا، اے شمعون بریونا، کیا تو ان سے زیادہ مجھے پیار کرتا ہے؟ اس نے اس سے کہا کہ ہاں اے خداوند، تو جانتا ہی ہے کہ میں تجھے پیار کرتا ہوں۔ اس نے اس سے کہا کہ تو میرے برے چرا۔ اس نے دوبارہ اس سے کہا، اے شمعون بریونا، کیا تو مجھے پیار کرتا ہے؟ اس نے اس سے کہا کہ ہاں اے خداوند، تو جانتا ہی ہے کہ میں تجھے پیار کرتا ہوں۔ اس نے اس سے کہا کہ تو میری چھوٹی بھیڑوں کی گلہ بانی کر۔ اس نے سہ بارہ اس سے کہا کہ اے شمعون بریونا، کیا تو مجھے پیار کرتا ہے؟
तब पतरस दिलगीर हुआ, इसलिए कि उसने तीसरी बार उससे कहा कि क्या तू मुझे प्यार करता है? और उससे कहा कि ऐ खुदावन, तू तो सब कुछ जानता है, तुझे मालूम ही है कि मैं तुझे प्यार करता हूं। यीशु ने उससे कहा कि तू मेरी भेड़ें चरा। मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि जब तू जवान था तो आप अपनी कमर बांधता था और जहां कहीं चाहता था जाता था, मगर जब तू बूढ़ा होगा तो अपने हाथों को फैलाएगा और दूसरा तेरी कमर बांधेगा और वहां ले जाएगा जहां तू ना चाहे। उसने इन बातों से इशारा किया कि वो किस तरह की मौत से खुदा का जलाल जाहिर करेगा, और ये कहकर उससे कहा कि मेरे पीछे हो ले। इंजील मुकद्दस के वसीले से हमारे गुनाह मुआफ किए जाएं। ऐ मसीह, तेरी सताइश हो।